بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے 4 آیتیں 278، 279، 280 اور 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے، اگر ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل رقم تمہاری ہوگی، نہ تمہیں ظلم کرنا چاہیے اور نہ تم پر ظلم ہونا چاہیے۔ اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو مہلت ہونے تک اسے سہولت دینی چاہیے۔ اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو سہولت ہونے تک اسے مہلت دینی چاہیے، اور تمہارا انہیں معاف کر دینا اگر تم سمجھتے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس دن سے تم لوگ ڈر کر رہو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر ایک آدمی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ 4 آیتیں ہیں آج کی درس میں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کر کے سب سے پہلے انہیں اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر ہے، تو اب یہاں سے تم اپنے معاملات کو درست کر لو۔ جو تمہارے اوپر سود کا معاملہ ہے، جو تمہارا سود کا لین دین ہے، سود کو تم معاف کر دو۔ سود اگر تم کھاتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کے جتنے لوگوں کے پاس سے پیسے آنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں سے تم سود کا سارا معاملہ بند کر دو۔
ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں سچے ہو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مطلق طور پر سود سے برگشتہ ہونے، تہی دست اختیار کرنے، رک جانے اور سودی تمام کاروبار، تمام معاملات، تمام لین دین کو بند کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اور جتنے لوگوں کے پاس سے تمہارے پاس سود کے رقم آنی ہے، ان سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سود کے سارے رقم کو چھوڑ دینے کی ہدایت دی ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں پر سود ہوگا وہاں ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل میں سے تاجروں کے اپنے قرض داروں کے ذمے باقی تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جاہلیت کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں انہیں رودتا ہوں، اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ میرے خاندان، ہمارے سودوں میں سے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ وہ پورے کا پورا سود جتنے لوگوں کے پاس سے ان کے پاس آنا تھا اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ روایت سے مسلم کی روایت بہت لمبی ہے، اس کا صرف ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج میں امام مسلم رحمۃ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1218، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا اعلان کرنے سے پہلے عرب، مکہ، مدینہ اور تمام قبائل عرب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ رائج تھی۔ سود کا کاروبار بہت بڑے بڑے لوگ کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا ہنر سمجھتے تھے۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کتنی لعنت ہے، کتنی ملامت زدہ چیز ہے یہ، کیونکہ ان کے بارے میں ان لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے شدت کے ساتھ اس آیت کے اندر پیغام دیا کہ ایک مومن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، مومن کو ایسا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ایمان والوں کے اوپر سے جو سود کے معاملات تھے اس کو بند کروا دیا کہ اب آج کے بعد سے کوئی بھی مسلمان سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ آج سے پہلے جو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اب آج کے بعد سے دوبارہ کبھی بھی کسی کو سود کے قریب نہیں جانا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پابندی لگائی اللہ رب العالمین کی اس حکم کے نازل ہونے کے بعد۔ اس کے بعد میں جو آج کے درس کی دوسری آیت ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ڈانٹ پلائی ہے ان تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، کہ اگر تم نے اپنے اس رویے سے باز نہیں اختیار کیا، یعنی اس رویے کو آپ نے چھوڑا نہیں، سود لیتے دیتے رہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ میں جو بحربن ہے، حربن با کے نیچے جو تنوین ہے، دو زیر، یہ تعظیم کے لیے بیان کیا ہے، اس لیے بڑی جنگ کا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ چھوٹی جنگ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اذینہ یا اذنو، اس کا صلہ اگر لام آئے تو اس کا معنی ہوگا استماع، کان لگا کر سننے کے معنی میں، اور ادینہ کا صلہ جب با آئے گا
تو یہاں پر ہوتا ہے جاننا، علما بھی، یعنی جاننا، آگاہ ہو جانا، خبردار ہو جانا، متنبہ ہو جانا۔ اگر تم نے سود چھوڑنا نہیں کیا، یعنی سود لیتے دیتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے خبردار کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کون لڑائی لڑ سکتا ہے؟ کیا تم اللہ کے رسول سے جیت سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ، پوری دنیا ایک طرف، اللہ کا ایک اشارہ بس اللہ پوری دنیا کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اللہ رب العالمین سے کہہ دینا اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ رب العالمین آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات تو ابھی دیر لگیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے اس پوری دنیا کو تہس نہس کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے قبول ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا تابڑ توڑ دعا کا جواب دیا ہے۔ ایسے بے شمار مواقع ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو فی الفور قبول کیا ہے۔ اس حدیث کے ذریعہ اور اس آیت کے ذریعہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے، اور دنیا کی کتنے بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن ان حرام چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہیں ذکر نہیں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی ایک مقام ایسا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جو میرے ولیوں سے، میرے دوستوں سے دشمنی مول لے، گویا کہ وہ مجھ سے لڑائی کے لیے اعلان کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ دنیا کی بڑی بے شمار طاقتور قومیں آئیں، اللہ رب العالمین سے انہوں نے آگے بڑھنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پست کر دیا، ذلت آمیز سزائیں دی، اور حقارت کی نگاہوں میں ان لوگوں کو ڈال دیا۔ پوری دنیا آج جب ان کا ذکر کرتی ہے نا، تو عزت اور احترام کے ساتھ نہیں، بلکہ لعن طعن کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتی ہے، تاکہ یہ لعنت زدہ لوگ دنیا کے آخر تک یاد کیے جائیں اور ان سے عبرتیں حاصل کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اگر تمہیں جنگ کرنی ہے تو سود کھاؤ، سود کھلاؤ، سود کے معاملات میں گواہی بنو، یہ اللہ رب العالمین سے جنگ کا اعلان ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین سے تم جیت نہیں سکتے۔ ایسے تمام سود کھانے کھلانے والوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی۔ آئیے ہم دیکھتے ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابن سیرین، امام حسن بصری اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک سود خور کو توبہ پر مجبور کیا جائے گا کہ بھائی تو اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کرے گا نہیں تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ سود دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام حلال کاموں میں مبغوض ترین چیز بندے کا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے، کہ اگر کوئی بندہ جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس سے بھی کہیں خطرناک اللہ رب العالمین نے سود کو رکھا ہوا ہے۔ سود کا گناہ تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام ہے، اور سود کبھی بھی بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب اعلان کر دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ رب العالمین سے لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے اس گناہ سے توبہ کر لو تو جو تمہارا اصل مال ہے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگو، دعا مانگو کہ اللہ اس اصل مال کو میرے لوٹا دے۔
تاکہ میرا جو اصل مال ہے، میری جو اصل پونجی ہے، میں اس کو تو کم از کم حاصل کر لوں. سود تو میں معاف کر دیا، لیکن اگر اس بندے نے توبہ نہیں کیا اور اصل مال کی لالچ میں لوگوں سے سود بٹورتا رہا، جمع کرتا رہا، تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ظالم ہوگا. اللہ رب العالمین ظلم کا انجام جہنم بتایا ہے. اور آگے کے لفظ میں اللہ رب العالمین نے دو جملہ فرمائے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. یعنی اپنا تم پیسہ جن کو قرض کے طور پر دیے ہو، جس سے سود اصول کر رہے ہو، ان کے سود کو معاف کر دو اور وہ اپنا اصل رقم واپس لے لو، ان کے اوپر ظلم نہ کرو. ولا تظلمون کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قرض لیا ہے، جس بھائی سے پیسہ قرض لیا ہے، اس بھائی کو لوٹانے میں بھی ظلم نہ کرے، اس کو ستائے نہ، اس کو پھنسا کے نہ رکھے. اسے بھی چاہیے کہ اپنے پیسہ دینے والے کو وہ پیسہ جتنا اس کا اصل رقم ہے اس کو واپس کر دے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور وصول دیا ہے صاحب حیثیت کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جس نے لوگوں کو قرضے بانٹ رکھا ہے، پیسے دے رکھا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت میں ہدایت دی ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر جس کو تم قرضہ دیے ہو اس کے اوپر جو تم نے سود کو معاف کر دیا، اب جو تمہارا اصل رقم ہے اس کی ادائیگی میں اگر وہ بہت کمزور ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس نیک بندے کو، جس نے اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے سود سے توبہ کر لی ہے اور سود کو معاف کر دیا اور اپنے اصل مال کو چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس تنگ دست آدمی کے لیے تھوڑی سی مہلت دے دے، اس کو ٹائم دے دے. بھائی تمہارے پاس 2 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ، 1 سال کا مدت میں آپ کو دیتا ہوں، میرا جو رقم آپ کے پاس اصل جو میری موڑی ہے اس کو دھیرے دھیرے کر کے تم مجھے واپس کر دو. اور آگے ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے اس مالدار رئیس آدمی کو اس کی اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ذکر کیا کہ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم نے اس غریب آدمی پر جو تم نے مال دیا تھا، سود کو معاف کر دیا، پھر اس کے بعد جو پیسہ تمہارا اصل رقم بچا ہوا ہے، اگر تم اس پیسے کو بھی مہلت دے دو یا تم اسے معاف کر دو، تصدقوا، اس مال کو اس کے اوپر صدقہ کر دو، خیر لکم، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہت بہترین طریقہ ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو. کس بات کو؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہے. اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو جہاں پر قرض کو معاف کر دینے اور سود کو معاف کر دینے کی تعلیم دی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے. حکمت کیا ہے؟ کہ جو بندہ اپنے بھائی کے سود کو معاف کر دے اور اپنے بھائی کے اوپر جو اس کا اصل مال قرض کا لدا ہوا ہے اسے بھی جب تک وہ مہلت دے گا، جتنے دن تک مہلت دے گا، جتنے مالوں کا مہلت دے گا. بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے بدلے اللہ رب العالمین برابر ثواب دے گا. یعنی جتنا، مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی کو 200 روپیہ قرضہ دیا ہے اور جب تک وہ آپ کو 200 روپیہ پلٹا کے دے نہیں دے گا، جب تک آپ کا 200 روپیہ اس کے پاس رہے گا، ہر دن آپ کو 200 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا. پھر کہتے ہیں بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ایسے کئی الفاظ جو ہے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے یہ بھی سنا ہے
کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، اسے فرصت دے دیا، ٹائم دے دی، تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے میں مہلت دے دے تو جتنے دن تک اسے مہلت دی جائے گی اتنے دن تک اس کو دگنا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث مسند احمد کی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360، حدیث نمبر 23,110۔ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ قرضہ اب تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سود پر دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اگر آپ واقعی میں آج ایمان والے ہیں اور سود پر لیتے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ نے کسی کو سود پر پیسے دے دیے تو اس بات کا علم آنے کے فوراً بعد اس کے اوپر جتنا بھی سود کا پیسہ ہے اس کو معاف کر دینی چاہیے، اور جو اپنا اصل رقم ہے اس کو واپس لے لینی چاہیے۔ اور اگر بندہ واپس نہیں دے رہا ہے، اس کے کچھ پریشانیاں ہیں، تو اس کو مہلت دینی چاہیے، سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ جب تک آپ سہولت پیدا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں جمع کر دے۔ ہر دن 200 دیے ہیں تو آپ کو 200 صدقہ کرنے کے برابر ثواب، ہر دن 200 دیے ہیں 400 روپیہ ڈبل دگنا صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ اس حدیث کے سننے کے بعد ایک ایمان والے کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ میرے رب نے جو میرے لیے یہ اصول بنا دیا ہے کہ اگر میں اس کے قرض کو معاف کر دوں تو میرے لیے الگ ثواب ہے، اور اس کو میں مہلت دے دوں، جب تک میں مہلت دیتا رہوں گا تو ہر دن کے بدلے اللہ رب العالمین مجھے اس کے بدلے میں ثواب دیتا رہے گا صدقے۔ تو یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اور آخری بات، آج کے 10 میں جو ہم نے آخری آیت سنی ہے، آیت نمبر 281، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین سے اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی جس دن اللہ رب العالمین تمہیں موت دے گا، جب تم قبر کے حوالے کیے جاؤ گے، جب تم حشر کے میدان میں کھڑے کیے جاؤ گے، اس دن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈرنے کی بات کی۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور آخری جو پوائنٹ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی نا، وہ دلوں کو دہلا دیتی۔ اگر واقعی ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے مرنے کے بعد ثم توفی کل نفس ما کسبت، جتنے بھی تم کام دنیا کے اندر کیے ہوگے ساری تمہارے کیے کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں کیا جائے گا، برابر بالکل۔ تو اس آیت کے ذریعہ موت کے بعد کی زندگی کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اگر واقعی ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانے کا یقین ہے اللہ کی ذات پر، تو ہم کو اس دنیا کے اندر سود سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، سود سے روکنا ہوگا۔ اور اگر کہیں سود ہم نے کسی معاملات میں کر لیا ہے تو جتنا جلد ہو سکے ہم اس کو ادا کر کے اپنے آپ کو اس سے بری ہو جائیں، یہی ہمارے لیے خیر ہے۔ کیونکہ سود خور کی نہ تو دعا قبول ہوتی ہے، نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ تو وہ معاشرے کے اندر صحیح شمار کیا جاتا ہے، ہمیشہ وہ گندی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک طور پر ظالم ہے اور اس سے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور پورے معاشرے پر سود ایک ایسی چیز ہے جس کے کھانے پینے والوں پر اللہ رب العالمین عذاب بھی مسلط کرتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں نازل فرمایا۔ کون سی آیت؟ آیت نمبر 281۔ وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت قرآن کی وہ آیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں نازل فرمایا، اس کے بعد پھر دنیا میں دوبارہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہارا مرنے کے بعد لوٹنا اسی کی طرف ہے، اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال کا
پورا بھرپایا اللہ رب العالمین تمہیں دینے والا ہے، اور ایک رتی برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات کو کہہ دیا تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ برحق ہے، اور ہر ایک کو مرنے کے بعد اسی کی طرف جانا ہے، اور ہر ایک کو موت کے بعد اپنے تمام اعمال کا جزا و سزا پانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام سودی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک وسلم۔